قطع والا عشرہ جاری اور ساری ہے۔ حضرات محترم، اس پہلے عشرے کے اندر جہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے اندر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال بکمال ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ میں ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو کو بیان کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے وہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ نبی جو ہیں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ کیجئے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ اولا کے 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے حقدار، زیادہ ہونا، اور ایک ہے قریب ہونا، تیسرا ہے زیادہ مالک و مختار ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں معنی میں مومنوں پر حق بھی سب سے زیادہ رسول اللہ کا ہے، وہ ہمارے قریب بھی ہیں اور ہمارے مالک و مختار بھی ہیں۔ تفسیر مظہری کو دیکھ لیجئے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کیا ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں۔ کہتے ہیں کہ مومن کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، مومن کا جو مومن کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ مومن کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تعلق مومن کا نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی تو نبی کی اطاعت مومن پر واجب ہوتی ہے، تبھی تو نبی کی اطاعت مومن پر واجب ہوتی ہے اور اس کے حکم کو نافذ کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی آیت کے تفسیر میں، فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو کوئی دعوت دے، یہ دعوت احکام کی ہے نہ کہ کھانے کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے اور اس کا نفس اسے اس بات کا خواہش کرے کہ وہ نبی کی مخالفت کرے، تو لہذا نفس کی پیروی نہیں کی جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے گی۔ اگر نفس مخالفت کرے نبی کی تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے نفس کی نہیں ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ماننے میں بات نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ نفس کی بات ماننے میں سوائے نقصان کے کچھ اور بولیے نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، نبی کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر تعلق ٹوٹ جاتا ہے، مگر بندے کا تعلق نبی کے ساتھ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہمیشہ دیتا ہے۔ دنیا میں رہے تب بھی تعلق، قبر میں جائے پھر بھی تعلق،
اور حشر میں بھی تعلق رہے گا. اس لیے فرمایا جا رہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. حضرات محترم، اگر دیکھا جائے اولا بمعنی قریب ہونا، کہ حضور کتنا قریب ہے، تو یوں سمجھیے تحذیر الناس، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کو بانی دیوبند بھی کہا جاتا ہے، عاصم نانوتوی، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے جو ان کی جانوں کو ان کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے اتنا قریب ہے کہ ان کی جانیں بھی ان کے اتنا قریب نہیں ہوں گی جتنا حضور قریب ہے. اور اگر یہ بمعنی مالک کو مختار کر دیا جائے تو پھر دیکھیے پھر کیا معنی بنے گا. حضور فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، امام اہل سنت نے فرمایا، جلد 24 ہے، صفحہ نمبر اس کا 704 ہے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں زیادہ والی ہوں، مالک و مختار ہوں اہل ایمان کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ. حقدار حق یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، حضور قریب ہے، حضور مالک و مختار ہے. کس طرح؟ اللہ نے شاہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَقُولَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے تو اب انہیں اپنے معاملے کا اختیار نہیں ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مالک و مختار بھی ہے، جس کے لیے جو چاہیں انتخاب کر دے تو پھر اب مومن کو اس پہ اعتراض بولیے نہیں کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، 2258 اس حدیث کا نمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کی میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر لایا گیا. جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوچھتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے، قرضدار تو نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا ہے حضور کی بارگاہ میں. حضور کیا فرماتے؟ قرضدار تو نہیں ہے، کیا اس نے مال چھوڑا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال نہیں چھوڑا، قرضدار ہے. حضور فرماتے پھر ایسا کرو تم میں سے کوئی اور نماز پڑھے، پھر تم میں سے کوئی اور نماز پڑھے. کیا مطلب ہے کہ حضور نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حضور نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، فرمایا تم میں سے کوئی اور پڑھے. اور جب یہ ہوا اسلام کی فتوحات ہوئی اور اللہ نے فتوحات کے دروازے مومنوں پر مسلمانوں پہ کھول دیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی میت آتی اور حضور پوچھتے کیا یہ قرضدار ہے، جب کہا جاتا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرضدار ہے، فرمایا کیا مال چھوڑا ہے؟ اڑکے گیا یا رسول اللہ مال نہیں چھوڑا. فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں زیادہ حقدار ہوں نبی اس بات کا کہ اس کا قرض اب میں ادا کروں گا. بولیے قرض ادا کرنے کا حق کس کا ہوتا ہے؟ بولیے جو اس کے رشتہ دار ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے قریب والے ہو، وہ حق ادا کریں گے. حضور فرماتے ہیں اب میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اس کا قرض اب میں ادا کروں گا. تو نبی جو ہے وہ مالک و مختار ہوتے ہیں. حضرات محترم، اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد اللہ نے شاہ فرمایا ہے اس آیت کا اگلا حصہ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان نبی کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں.
اب نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ سے لے کر ماریہ قبطیہ تک، سب کی سب مومنوں کی ماں ہیں. اس میں حضرت عائشہ بھی شامل، اور مومنوں کے اندر حضرت علی بھی شامل، اور مومنوں کے اندر حضرت طلحہ بھی شامل، زبیر بھی شامل، اور دیگر جتنے صحابہ حضور کے ہوئے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں. اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، اور مومن جو ہے ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان پہ تنقید نہیں کرتا، ان پہ اعتراض نہیں کرتا. تو خاتون اول ہونے کا جسے شرف حاصل ہوا، انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی خاتون یہی خاتون ہے، جن کا لقب طاہرہ تھا. زمانے جاہلیت میں بھی کیا لقب تھا ان کا؟ طاہرہ تھا، اور ملکۃ العرب کے نام سے یاد کی جاتی تھی. بہت حسین و جمیل، خوبصورت اور خوبصورت بھی تھی. اللہ نے بڑا مال دیا تھا، تجارت کیا کرتی تھی. آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، ایک ابو حالہ بن زرارہ اور ایک عتیق بن عائش سے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے. لیکن 2 شوہروں کے عقد میں وہ رہ چکی تھی، دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور کیسی خدمت گزار، نکاح میں کیسی آ گئی. عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے، بڑے بڑے سرداروں نے چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے گا تو مال بھی ہمارے پاس آئے گا. ایک دن ابو طالب نے کہا کہ اے بیٹا محمد، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت ابھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا بیٹا تم خدیجہ کا مال لے کر کیوں نہیں جاتے، ان کا مال لے کے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، میں اپنی پیشکش نہیں کروں گا، میں خود سے نہیں کہوں گا، میں خود سے سوال نہیں کروں گا، میں خود سے طلب نہیں کروں گا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا کس قدر ناپسند تھا. اور یہ بات جب خدیجہ تک پہنچی تو پھر خدیجہ نے خود پیشکش کی. فرمایا اگر وہ پیشکش کریں گی تو میں قبول کروں گا. جب ان تک یہ خبر پہنچی انہوں نے پیشکش کی، حضور نے قبول فرما لی، اور اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو پیچھے کیا، ساتھ کیا، بولے تم ساتھ رہو، جاؤ ان کے. اگر وہ طیبہ کے نام سے مشہور و معروف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صادق الامین کے نام سے مشہور تھے. وہ پاک بھی پاک تھی، پاک دامن تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے نام سے معروف تھے. اور کافر اپنی امانت رسول کے بارے رکھواتے تھے اور آپ کو سچا کہا کرتے تھے. جب میسرہ کے ساتھ گئے، مختصر یہ کہ میسرہ نے علامات نبوت دیکھی. درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، جو راہب آیا، راہب نے پوچھا یہ کون ہے نوجوان، کوئی اور تمہارے ساتھ ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایک نوجوان ہمارے ساتھ آیا ہے. فرمائے وہ کہاں ہے، اسے کیوں لے کر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا وہ باہر کھڑے ہیں. جب راہب اپنے حجرے سے، کمرے سے باہر آ کیا دیکھا، اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. راہب چلا اٹھا، کہنے لگا یہ وہی درخت ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی استراحت کرتا ہی نہیں ہے. اتواری قوم کے نبی ہوں گے. اور بادل کا سایہ ہوتے ہوئے جب دیکھا تو پھر اس نے اطلاع دی کس کو؟ حضرت خدیجہ کو. میں نے ایسی علامت دیکھی، قدرت خدا کی دیکھیے، اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو لے کے گئے تھے تب ہوا تھا. پھر آپ سے نکاح ہوا.
اور آپ کی عمر اس وقت 25 سال کے لگ بھگ تھی، کم و بیش، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی. اتنا فرق تھا 15 سال کا. آپ نے نکاح کیا. قربان جائیے، حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے پہلے تھے جو اور شوروں سے تھے، 2 بیٹے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کم عمر ہوں، یہ مجھ سے بڑی عمر کی ہے، میں اس کے بچوں سے والد سے عورت سے شادی نہیں کروں گا. جس طرح ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، وہ اپنا بچہ پالنے کو تیار ہے مگر دوسرے کے بچے کو شفقت محبت پیار دینے کو تیار نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو رسول اللہ کی سیرت کا یہ پہلو بھی اپنے سامنے ہونا چاہیے. پھر ہوا کیا؟ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک کا نام قاسم، عبداللہ، جسے طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے. بعد نے کہا کہ 3 بیٹے پیدا ہوئے. اور حضرت علی. اب دیکھتے جائیے، 3 بیٹے یا 2 بیٹے؟ 2 بیٹے خود کے کتنے ہو گئے بولیے؟ 4. اور 4 بیٹیاں کتنے ہو گئے؟ 8. حضرت علی خود 9. 3 بیٹے لگا جائیں تو 10 بچے. 10 بچوں کی پرورش جو کر رہی ہے خاتون، اتنے اعلیٰ خاندان کی گھرانے کی عورت ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا مال و دولت ہے، مگر تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ارے بولیے دوستو سبحان اللہ. گھر کے کام کاج کر رہی ہیں. کیونکہ جب ابو طالب جو تھے حضرت علی کے والد، ان کا اتنا بڑا کوئی کاروبار نہ تھا، تو ان کے بچوں کی تقسیم ہوئی تو حضرت علی کو رسول اللہ نے لے لیا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا. تو حضرت علی کی پرورش بھی حضرت خدیجہ نے کی ہے، ان کے پاس رہی. اور خدمت کرتے، خدمت گزار بیوی کو دیکھیے. جب آپ معتکف ہو جاتے غار ہیرا میں، جس سے پہلی وحی آئی تھی، کھانا تیار کرتی اور کھانا تیار کر کر خود جاتی. خدمت گزاری. اور پہلے بار آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی، آپ کے ساتھ عبادت کرنے والی، نماز ادا کرنے والی. مصدق علی الصحیحین میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا اور کھانا وغیرہ تیار کر کے حضور کی خدمت میں لے کے چلی. جبریل جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے اور حضور سے ان کا پتہ پوچھا. فرماتی میں خوف زدہ ہوئی کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میں انجان آدمی ہے. تو میں نے بتایا نہیں. پھر جبریل کی ملاقات رسول اللہ سے ہوئی. تو جبریل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور اس کو سلام بھی کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک موتیوں والے محل کی خوشخبری دے دیجیے. جنت میں ایک موتیوں والا محل ہوگا جس میں شور و گل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل کی انہیں خوشخبری دے رہا ہے. حضرات محترم، اس حدیث کا نمبر ہے 4851 مستدرک علی الصحیحین کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، تربیت ہوئی، اولاد کی تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی تربیت کی. اب اعلان نبوت سے 5 سال قبل دنیا میں تشریف لائی. کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی. جس طرح
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے یا 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، ان میں سب سے پیارے حضرت یوسف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صحابیاں تھیں، چاروں پیارے تھی، مگر سب سے زیادہ لاڈلی پیاری جو بیٹی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور نے ان کی تربیت کی۔ جب تربیت ہو گئی، اور خدیجہ کی ایک بات اور میں اور بتاؤں، جب پہلی بار غار حرا میں جب وحی آئی اور حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائی نہ، اللہ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ یہ حضور کی سیرت اور صفات بیان کر رہی ہے۔ اور پھر وہ سلسلہ رہا، اور جب سیدہ بڑی ہوئی، ان کی عمر ہوئی کتنی؟ 15 سال کی عمر، اور حضرت علی کی عمر تھی 21 سال جب ان کا نکاح ہوا، مگر اس سے پہلے دیکھیے سیدہ کی خدمت گزاری۔ وہ جانتے ہو کیا تھی؟ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی نا، تو آپ کا چہرہ ایسا تھا، کہتے ہیں کانت کالقمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھیے۔ اور آپ کا ایک لقب جہاں بطول ہے وہاں زہرا بھی ہے۔ زہرا کہتے ہیں جنت کی کلی کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو سونگا بھی کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے اندر سے جنت کی خوشبو جو آیا کرتی تھی، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کا جو پروٹوکول ہے محشر میں ہوگا وہ تو دیکھنے لائق ہوگا، نیک فرشتہ ندا کرے گا، اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہ کو جھکا لو، اس لیے کہ اب فاطمہ بنت محمد کی سواری آنے والی ہے، سب کے سب نگاہیں کو نیچے رکھیں گے، وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے ان کی خدمت گزاری، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 520 440 29 34 اور 31 45 85 اس حدیث کا نمبر۔ ان کے 4 سے 5 مقامات پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، صحن کعبہ میں حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑا شرارتی شخص تھا۔ اس نے کہا فلاں علاقے میں بھی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تمہیں خبر ہے؟ اس نے کہا، ایک کہنے لگا ہاں مجھے خبر ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہی اچھا ہو کہ اس اونٹ کی اوجڑی کو لایا جائے اور یہ جو نبی یا نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ میں، اس کے اوپر رکھ دی جائے۔ وہ بدبخت اس اونٹ کی اوجڑی کو لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ قیام میں گئے، رکوع میں گئے، جیسے سجدے میں گئے تو آپ جانتے ہیں جب انسان سجدے میں جاتا ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ سجدے میں ہوتی ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا، اس اونٹ کی اوجڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دیا گیا۔ اور اونٹ کی اوجڑی کتنی وزنی ہوتی ہے، حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی بھی نہ تھا اس وقت کے اندر جو ہماری مدد کرتا اور یہ کام سر انجام دیتا۔ ہم آتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ فاطمہ دیکھ تو صحیح تیرے ابا جان کے ساتھ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ سیدہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا آپ کا، دوڑتی ہوئی آتی ہے دیوانہ وار۔ کیا دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، اور اونٹ کی وہ بڑی اوجڑی آپ پر رکھی ہوئی ہے، ڈالی ہوئی ہے۔ یہ خدمت گزاری دیکھیے، فوراً آئی، اپنے ابا جان کی پیٹھ پہ سے اس اوجڑی کو ہٹایا، آپ کا چہرہ دھلایا، رو رہی ہیں اور فریاد کر رہی ہیں۔
یہ خدمت گزاری. اور جب جنگ احد ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر ایسا آ کے لگا کہ سامنے کا دانت کا معمولی سا کنارہ جو جھلک گیا تو خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا. بخاری میں حدیث ہمارا موجود ہے، حضرت علی اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کے لے کر آتے ہیں. امام بخاری اس حدیث کو 400 243 29 3 28 11 30 37 اور 4075 نمبر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خون صاف کر رہی ہیں چہرے سے. دیکھا نا کہ خون بند نہیں ہو رہا. پھر وہ پرانا قدیمی طریقہ آپ نے استعمال کیا. وہ چٹائی جو تھی آپ کے پاس کھجور کی بنی ہوئی، پھر اس کو آپ نے لیا اور لینے کے بعد اس کو آپ نے جلایا، اس کی راکھ بنائی، پھر راکھ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگائی، تب جا کے آپ کا خون بند ہوا. یہ خدمت گزاری. اور جب حضرت علی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح کر دیا، اب انتخاب دیکھیے. آج میں اور آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کرتے ہیں، بہت بڑا سرمایہ دار ہو، لین لاٹ ہو، بڑا کاروبار ہو، خوش شکل ہو، مال و دولت ہو، ہم سمجھتے ہیں بیٹی اچھی رہے گی. مال کے زیادہ ہونے سے، بڑا گھر باز ہونے سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹی خوشحال رہے گی. اگر یہی معیار ہوتا تو پھر تو بولیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے انتخاب کے لیے، شوہر کے لیے حضرت علی کو انتخاب نہ فرماتے، کیونکہ حضرت علی کا بہت بڑا کاروبار نہ تھا، بہت بڑا گھر بار نہ تھا، بہت روپیہ پیسہ نہ تھا آپ کے پاس. حضور نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا اور نکاح کے اگلے دن ہی اپنے گھر لے گئے تو سیدہ فاطمہ بنت رسول، حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، ان کے پاس لے کر آئے خدمت میں اور کہنے لگی کہ آپ نے فرمایا اے میری ماں فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ ہے، یہ گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. پہلے والدین کی خدمت میں مشغول نہیں، اب خانہ داری دیکھیے، گھر کی خدمت دیکھیے. ہمارے یہاں ماحول یہ نئی نئی شادی ہو تو 15 سے 20 دن یا ہفتہ 10 دن بہو ہاتھ میں لگاتے کھانے کو. جی وہ چولہے میں جائے گی ہی نہیں، مہارانی جو ہے جی نہیں جی کھیر میں ہاتھ ڈلے گا، بہو صاحبہ کھیر بنائیں گی تب جا کے وہ کھانا کو ابتدا کریں گی. یہ ہمارے ماحول، رسم و رواج. اور سیدہ کو دیکھ لیجئے، دوسرے دن ہی گھر کا کام کاج شروع، اور خالی اور باس کوئی موجود نہیں، چکی بھی خود ہی پیس رہی ہے. اور آج کی خاتون ہوتی، میں تو بڑے گھرانے کی ہوں، امیر باپ کی اولاد ہوں، میں کام کروں گی. ہمارے گھر میں تو نوکر کام کرتے ہیں. جب کوئی بڑے گھرانے کی بیٹی آ جائے کسی گھر کے اندر، اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے. ہم پوچھتے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گھرانہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ خاندان کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. ان کی بیٹی ہو کر آپ نے یہ نہیں کہا میں بڑے گھر کی آئی ہوں، میں کام نہیں کروں گی. کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، جھاڑو دینا اور دیگر کام کاج، پھر بچوں کی پرورش، اور پھر گھر کے سارے کام کاج کر کے، کھانا تیار کر کے، پھر رات کو مصلی بچھا کے رب کی بندگی بھی کر رہی ہے. ایک اور تربیت کا حصہ میں تمہارے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت دیکھو کس طرح فرمائی ہے. مستدرک علی الصحیحین کے اندر 4725 اس حدیث کا نمبر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. اب تربیت دیکھیے، تربیت.
صوبان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے نا سیدہ فاطمہ کے یہاں پر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے سیدہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, حضور ساتھ ہیں, حضرت سیدہ کے گلے کے اندر سونے کی چین, ایک لاکٹ سا تھا, ایک ہار کہہ لیجیے. حضور نے دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمایا اے فاطمہ کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ کیا یہ تو بات پسند کرتی ہے سونے کا ہار؟ آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے گلے میں کوئی سونے کی ہار, چین, زنجیر دیکھ لے تو ہوتی ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولیے تو یار, ہوتے ہیں نا. میری بیٹی کے تو خوشحال ہے, مزے آ رہے ہیں, سونا پہن رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, فرمایا سیدہ کیا تو یہ بات پسند کرے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. بس حضور تو کہہ کے چلے گئے, حضور تو یہ بات کہہ کر رخصت ہو گئے, چلے گئے. کہ سید نے کیا کیا, اس ہار کو اتارا. اس ہار کو اتارنے کے بعد اس کو بیچا, اس سے غلام خریدا. وہ غلام گھر کے کام کاج کے لیے نہیں تھا, بلکہ اس غلام کو خرید کے راہ خدا میں آزاد کر دیا. تو یہ اعلیٰ گھرانے کے اعلیٰ لوگ تھے. یہ مال و متاع کے لالچ نہیں تھا کہ سونا جمع کرے, چاندی جمع کرے, جائیداد جمع کرے. نہ یہ وہ لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو مال ان کے پاس آتا ہے کھاتے کم تھے, لوگوں کو کھلاتے زیادہ تھے. یہ وہ گھرانہ تھا. تو اب ہمیں ضرورت ہے آپ کی سیرت کی, اس سیرت کو اپنایا جائے تاکہ ہمارے گھر بھی ویسے ہی روشن ہو جائیں جیسے وہ گھر روشن تھے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں, خالق کائنات ہم سے وہ سمجھ لیں اور